یہ ہمارے ثناخواں جناب الحاج نور محمد صاحب جو کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے تھے کہ چلی کچھ ایسی کرم کی ہوا مدینے سے، چلی کچھ ایسی کرم کی ہوا مدینے سے، ملا گئی ہے میرا سلسلہ مدینے سے، تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے دل میرا، تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے دل میرا، خدا کرے نہ کبھی کسی کو جدا مدینے سے، خدا مدینے سے۔ بڑی محبتوں سے وہ ہمارے دلوں میں عشق سرکار کی محبتوں کو نشاور فرما رہے تھے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، درِ سرکار پہ روتے ہوئے آؤ، درِ سرکار پہ درِ سرکار پہ روتے ہوئے آؤ۔ لکھا ہے یہ قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، بارگاہ سید کونوں مکان تک آ گئے، بارگاہ سید کونوں مکان تک آ گئے، ہم زمین کے رہنے والے آسمان تک آ گئے، یہ میری معراج قسمت کا کرشماں دیکھیے، جو گیا تھا لا مکان تک اس کے مکان تک آ گئے، جو گیا تھا لا مکان تک اس کے مکان تک آ گئے، روح رسول کے روح رسول کا عالم نہ پوچھئے، سرکار کے ودعا کے چہرے مبارک کا کہ روح رسول کا عالم نہ پوچھئے، طلبوں سے ان کے چاند کا چہرہ بنا دیا۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے جناب فخر مالک پور نوجوان ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت نوجوان ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت علم سے نوازا ہے، دنیاوی بھی علم اور دینی علم بھی اللہ رب العالمین نے انہیں بہت عطا فرمایا ہے، وہ 6 زبانوں میں سپیچ کرتے ہیں، آپ ان سے عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں اور سرائکی میں، ماشاءاللہ وہ سب زبانوں سے آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے جب کہیں بھی موقع ملے گا تو وہ ساری زبانوں میں آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر مفتی ساجد محمود چشتی صاحب، امام و خطیب مرکزی جامعہ مسجد مالک پور، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the merciful, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises be to Allah, the Lord of the world and humanity. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Sayyid al-Mursaleen. And all blessings should be Holy Prophet, peace be upon him, was sent as the messenger of Allah to the whole mankind, وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ. And blessings should be upon his companions as his generations were the honest people of the holy ummah. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه
مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مجھے تو اپنی آواز ہی سنائی دی ہے، آپ نے یا تو دلوں میں پڑھا ہے. مکرم حضرات، درود پاک وہ عظیم وظیفہ ہے. مسلم شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، میرے محبوب نے فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. خطیب بغدادی کی روایت کردہ حدیث میں ہمارے محبوب نے فرمایا من صلی علی واحدا فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. محبوب پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ محبت سے میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مولا سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، اے لوگو کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ بِي مَلَكًا، اللہ پاک نے میری بارگاہ میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی رکھی ہے، وہ سارے جہان میں دیکھتا رہتا ہے. فَإِذَا صَلَّ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي، جب کوئی بندہ میری امت میں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، یقول لِذَلِكَ الْمَلَكَ، یہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعة. جب بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر مسجد دکان پر درود پڑھتا ہے، اللہ کا فرشتہ عرض کرتا ہے میرے آقا فلاں بندہ فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جو موکل ہے، جو نوکر ہے، جو خادم ہے فرشتہ، اس کو تو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے، وہ کائنات میں ہر کسی کو دیکھ بھی سکتا ہے. وہ کائنات میں جو درود پڑھتا ہے اس کا نام بھی جان جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جان جاتا ہے. یہ تو خادم کا کمال ہے، رب جانے ہمارے آقا کی کتنی شان ہے. درود پاک. One day holy prophet peace be upon him was in the mosque of Medina. میرے محبوب پاک مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں. جبریل the king of the angels، سارے فرشتوں کا مقتدی اور سردار جبریل میری بارگاہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا بیٹھا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اوہ prophet peace be upon you، اللہ gave me a lot of strength. میرے آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. I can count the leaves of the trees. مجھے اتنی طاقت خدا نے بخشی ہے کہ میں بڑے بڑے درختوں کو ایک نظر دیکھتے ان کے ہر پتے کو گن لیتا ہوں. میرے آقا I can count the drops of the rain، برستی ہوئی بارش کے میں اللہ کی دی طاقت سے قطرے گن سکتا ہوں. I can count the pieces of the sand، مجھے اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوں میرے آقا ایک نظر دیکھتے ہر ذرے کو گن لیتا ہوں. اتنی طاقت کے بعد بھی میں ایک چیز کو نہیں گن پاتا. میرے محبوب مسکرائے، بھائی جبریل وہ کون سی چیز رہی جسے اتنی طاقت کے بعد تو نہیں گن پاتا؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا جب آپ کا کوئی غلام محبت کے ساتھ آپ کی ذات پر تنہائی میں بیٹھے روتے روتے درود پڑھے، اس پر جو 10 رحمتیں آتی ہیں ان میں کتنے انوار ہوتے ہیں جبریل بھی نہیں گن پاتا.
ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بے شک میں حاجی صاحب کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں، اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے، حاجی صاحب کے بیٹوں نے اتنی ساری محنت کی ہے، ہر سال کرتے ہیں، اللہ ان کے بخت بلند فرمائے۔ میں ہر اس عاشق کی ترجمانی کر رہا ہوں جو اس ماہ مبارک میں یا کسی بھی ماہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے چرچے کرتے ہوئے اپنے گھر میں محفل سجاتے ہیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ہم آقا کا ہی کھاتے ہیں۔ ہمارے آقا نے خود فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں محمد ساری کائنات میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، میں کیوں نہ کہوں کہ انہیں خدا کی جانب سے صدا آتی ہے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، ہمارے آقا کی ذات کی وجہ سے ساری کائنات کی بزم سجائی ہے۔ علامہ اقبال جیسے مفکر کی جب توجہ ہوتی ہے بول اٹھتے ہیں، ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ وہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اس راز کی طرف سرائی کی زبان کے عظیم شاعر قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہ ہوئی تو عرض کر اٹھے، سائیں جے تو نہ جلوہ گر ہوندا، جے تو نہ جلوہ گر ہوندا جہاں سارا پدھر ہوندا، جے تو نہ جلوہ گر ہوندا جہاں سارا پدھر ہوندا، ہوماندہ بند در ہوندا اے کنجی میم لائی ہے۔ اس راز کی طرف جب امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کی توجہ ہوئی، بول اٹھے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ رب العالمین نے ہماری خوشبختی کہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے کہ جن کی ذات والا صفات کو رب العالمین نے ہر طرح سے کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے، قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ we have not sent you إِلَّا but رحمة للعالمین only as the merciful the whole mankind۔ رب العالمین نے ہمارے آقا کی آمد پر انداز بھی بدل دیا جو پہلے انبیاء کے ساتھ تھا۔ قرآن نے کہا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پھر کہا رحمت بنا کے، یہ انداز کیوں اپنایا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پہلا زاویہ ختم نبوت کا ہے، فرمایا آپ کو ویسے
ویسے نہیں جیسے ہم نے آدم کو بھیجا. He has someone after him. ان کے بعد کسی اور نے آنا تھا. ہم نے آپ کو ویسے نہیں بھیجا جیسے ابراہیم کو بھیجا. He has someone after him. ان کے بعد کسی نے آنا تھا. رب العالمین نے فرمایا we have not sent you. ہم نے آپ کو ان کی طرح نہیں بھیجا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو ختم نبوت کا یوں تاج پہنایا. You did not have anyone after you. You are the prophets for the whole mankind. یوں ختم نبوت کا تاج پہنایا کہ جب تک دنیا اور آخرت کا سلسلہ رہے گا, جب تک وقت رہے گا, اے محبوب آپ ہی کے چرچے رہیں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے.